راجپوت ہونا بھی بہت خاص بات ہے، بہت خاص بات ہے۔ بچپن میں جو تم نے کہانی ہے پڑھی وہ ہم پہ ہی لکھی اور ہم پہ ہی بنی، آخر کر لو نیچی اور ہو جاؤ چپ۔ آئے 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 راجپوت، آئے 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 راجپوت، آئے 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 راجپوت، آئے 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 آئے۔ راجپوت قوم برصغیر کی تاریخ میں اپنا الگ مقام رکھتی ہے۔ کئی سو سال تک ہندوستان پر حکومت کرنے والے راجپوت قوم کی تاریخ بہت سنسنی خیز اور دلچسپ ہے۔ راجپوت آج بھی اپنی بہادری کی وجہ سے یاد کیے جاتے ہیں۔ آج کی اس مختصر ویڈیو میں راجپوت قوم کا مختصر تعارف بیان کروں گا۔ میں ہوں باسط راہی اور آپ دیکھ رہے ہیں حقائق انفو یوٹیوب چینل، میرے ساتھ رہیے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد اس بیل کے نشان کو دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے ویڈیو آسانی سے پہنچ جائے کرے۔ ویلکم بیک۔ راجپوت اپنا سلسلہ نسب دیو ملائی شخصیات سے جوڑتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی ابتدا اور اصلیت کے بارے میں بہت سے نظریات قائم کیے گئے ہیں۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ان کا شجرہ نسب، ان کے قدیم نام اور بہت سے حالات اور طور طریقے چین، تاتار، مغل، جٹ اور ستیوں سے بہت زیادہ ملتے جلتے ہیں۔ اس لحاظ سے وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ راجپوت اور ذکر شدہ اقوام ایک ہی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ ابتدا میں ان کو چتری، بعد میں کشتری کہا جاتا تھا۔ یہی کشتری راجا بنتے تھے اور ان کی اولاد کو راجپوت یعنی راجاؤں کی اولاد کہا جاتا تھا۔ پنڈت گوری شنکر اور دیگر ہندی مورخین کا نظریہ ہے کہ راجپوت قوم کشتری یا چتری حکمرانوں کی اولاد ہے۔ راجپوتوں کا سب سے بڑا دیوتا سورج تھا۔ وہ اس کی پوجا کرتے اور اس کو راضی رکھنے کی کوشش کرتے اور اس کے نام پر گھوڑے کی قربانی کرتے تھے۔ اسی کے نام پر لڑتے اور جان دیتے تھے۔ وہ اسے سوریا کہتے تھے۔ محققین کا خیال ہے کہ راجپوت ستین یاسکا قوم سے ہے جو سن عیسوی کے ابتدائی 500 سال میں بڑی کثرت سے شمال مغربی ہند میں آ کر آباد ہوئی۔ جب بدھ مذہب کے زیر اثر ہندوؤں میں جنگی روح ختم ہو گئی تو راجپوتوں نے موقع پا کر ملک کے مختلف حصوں پر اپنی حکومتیں قائم کر لی۔ 7ویں صدی عیسوی سے لے کر 12ویں صدی عیسوی تک کے زمانے کو برصغیر میں راجپوتوں کا دور کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کی آمد کے وقت کابل سے کامروپ تک، کشمیر سے کوکن تک کی اکثر سلطنتیں راجپوتوں کی تھی اور ان کی 36 راج کلی یعنی شاہی خاندان حکومت کر رہے تھے۔ شمالی برصغیر میں راجپوتوں کی ریاستیں دہلی، اجمیر، کنوج، گندہار اور گجرات میں قائم ہوئی۔ دہلی اور اجمیر کی ریاست کا بانی اگرچہ اننگ پال تھا لیکن پرتھوی راج کو سب سے زیادہ شہرت ملی۔ کنوج میں مختلف راجپوت خاندانوں نے حکومت کی۔ گندھارا کی ریاست کے حکمرانوں میں جے پال اور آنند پال زیادہ مشہور ہوئے۔ جے چند راٹھور نے بھی کافی نام پیدا کیا۔ گجرات، بندیل کھنڈ اور بنگال میں مختلف خاندانوں کی حکومت تھی۔ راجپوت ہندوستان پر تقریباً 8 سے 13ویں صدی عیسوی تک حکمران تھے اور اصلاً تقریباً سارے ہندو تھے۔ راجپوتوں کا اسلام قبول کرنا عموماً قادریہ اور چشتیہ صوفی بزرگوں کے ہاتھ ہوا تھا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ کا قبول اسلام سیاسی محرکات پر مبنی تھا کیونکہ دہلی سلطنت اور مغلوں نے اسلام کی قبولیت کی حمایت کی۔ مذہبی تبدیلی کا عمل برطانوی ہند کی 19ویں صدی میں بھی جاری رہا۔ سر جان وائسرائے کے دور میں رائے گڑھ ریاست کا حکمران کھل کر اسلام کی جانب مائل ہونے لگا جس کی وجہ سے ان کو شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ اس نے تخت شاہی چھوڑنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ اپنے نئے عقیدے پر قائم رہ سکے۔ 1 سال گزر جانے کے بعد اس راجپوت حکمران نے اپنے بیٹوں سمیت کلہ مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔
लिया। इसी दौर के करीब में मगरबी उत्तर प्रदेश के राजपूतों ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। 1931 ईस्वी की बरतानवी हिंद की मर्दमशुमारी एक वाहिद बाउसूख जरिए मालूमात है जिससे राजपूत आबादी की तकसीम की सही मालूमात का अंदाजा होता है। इसकी रूह से 10.7 मिलियन लोग खुद को राजपूत करार देते हैं, जिनमें से 8.6 मिलियन हिंदू, 2.1 मिलियन मुसलमान और 50,000 सिख थे। राजपूत आज भी अपनी बहादुरी की वजह से याद किए जाते हैं। इनकी शुजाअत और दलेरी आज भी मशहूर है। राजपूत अपनी बात के पक्के, तेग जनी के माहिर और आला किस्म के शाहसवार थे। अपनी आन बचाने के लिए जान की बाजी लगा देते थे। राजपूतों ने अपनी खूबियों की बदौलत काफी अरसा तक बरसगीर में हुकूमत की और एक तहजीब कायम की। राजपूत न सिर्फ मैदान जंग में जौहर दिखाते थे बल्कि उम्दा इंसान और आला मेजबान थे। मेहमान नवाज और सखावत का जज्बा इनमें मौजूद था। राजपूत आर्ट व अदब और मौसीकी की भी दिल दादा थे। हर राजा के दरबार में एक नगमा सराज जरूर होता था जो खानदानी अजमत के गीत मुरतब करता था। इनकी मुआशरती जिंदगी अच्छी होती थी, अगरचे इनमें बचपन में शादी का रिवाज था, लेकिन आला खानदान की लड़कियां जब जवान होती थी तो अपनी पसंद की शादी करती थी। जब किसी औरत का शोहर मर जाता तो वो अपने शोहर के साथ आग में जल जाना पसंद करती थी। इस तरह किसी जंग में नाकामी के खदशे के बाद राजपूत अपनी औरतों को कत्ल करके मैदान जंग में दीवाना वार कूद जाया करते थे। मुसलमानों में से मुगलों ने राजपूतों के जंगी जज्बे से फायदा उठाया और राजपूतों को अपने लश्कर में कसरत से भर्ती किया। मुगलों की अक्सर फुतुहात राजपूतों की मरहूने मिन्नत थी। जी दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी या बुरी? इस बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो आप लोगों को पसंद भी आता है या नहीं। कमेंट करने पर आपके पैसे बिल्कुल भी नहीं लगेंगे, अलबत्ता मेरी हौसला अफजाई ज़रूर होगी और अगर वीडियो में कोई खामी है तो उसको मैं निकाल सकूँगा। शुक्रिया।